نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك صلى الله على النبي الأمي محمد وآله وصحابه أجمعين الحمدللہ۔ آج ہم آغاز کرنے لگے ہیں اپنا پارہ 3 تلک الرسل کا۔ پارہ شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا پچھلے پارے کے مطابق ہم ریکیپ لیں گے کہ ہم نے جو پچھلا پارہ پڑھا اس میں کیا کیا چیزیں ہم نے سیکھی تھی۔ حدیث شریف کے مطابق جو ایسے راستے پر چلتا ہے جس سے علم حاصل کرے، اللہ تعالی اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ جنت کا راستہ مشقتوں سے بھرا ہوا ہے لیکن منزل بہت اچھی ہے۔ ایسی مجلسیں جن میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ان تک پہنچنے کے لیے جو مشقت ہے اس پر آخرت میں بھی اجر ہے اور دنیا میں بھی۔ ان مجالس سے سکینت اور اطمینان پاتے ہیں۔ پارہ 2 ہم جو پڑھ چکے ہیں اس میں سے کچھ باتیں جو ایسی ہیں یاد رکھنے والی، وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، زندگی تبدیلیوں کا نام ہے۔ ان پر پریشان ہونے کی بجائے اللہ کی رضا پر راضی رہیں۔ قدم آگے بڑھانے چاہیے، تبدیلیوں کو قبول کر لینا چاہیے۔ بعض لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ چینج از ڈیتھ، ان کے لیے تبدیلی بہت ہی بھاری ہوتی ہے۔ ان کی زندگی میں اللہ کے حکموں کو اپنی زندگی میں عمل میں لانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن جب اللہ کے احکامات سیکھ لیے تو سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، بس اسی کے اوپر عمل کر لینا چاہیے۔ اپنی صحت، اولاد، مال، کسی دوسری چیزوں میں، حالات میں کبھی بھی کمپرومائز اللہ کے حکموں کے آگے کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہر چیز کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لینا چاہیے۔ نیکیوں میں سبقت لیتے رہنا ہے اور اپنی کمزوریوں کو جاننا ہے کہ اپنے جذبات اور اپنی کمزوریوں کو کسی کے اختیار میں نہیں دینا سوائے اللہ کی ذات کے۔ ہر چیز میں آخرت کو ہی پریفر کرنا ہے۔ مخلوق کی محبت اتنی زیادہ ہم اپنے دل میں نہیں بسا لینی چاہیے کہ اللہ کی محبت سے وہ بڑھ جائے، ورنہ اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے توڑے گا۔ محبوب جس کی محبت اللہ سے بڑھ جائے وہی فتنہ بن جاتی ہے، اور دنیا کی محبتیں ہمارے لیے آزمائش ہیں، یہی پریشانی کا سبب بن جایا کرتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس پر غیرت آتی ہے۔ خوشحال زندگی کے کچھ راز ہم نے اس میں پڑھے تھے، اور وہ یہ کہ اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، شکر کرتے رہنا چاہیے، صبر کی تلقین دی گئی ہمیں بار بار، اور ان تینوں کو چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ ہم نے کل کے لیسن میں سیکھا تھا۔ کبھی ذکر کی حالت میں ہوں گے، کبھی نعمت ملنے پر شکر کی حالت میں، کبھی مشکل آنے پر صبر کی حالت میں ہوں گے۔ تو اللہ تعالی ہم سے راضی رہے۔ جو بھی نیک اعمال ہوں وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوں، اور جتنی بھی مشقتیں ہوں وہ اللہ کی رضا پانے کے لیے ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب سے اس کو قبول فرما لے۔ تلک الرسل فضلنا، یہ ہمارا آج کا پارہ ہے۔ آغاز کرتے ہیں اپنے آج کے پارے کی تفسیر کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، تلک الرسل، یہ سب رسول ہیں، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔
یعنی ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے، اس لیے اس حقیقت میں تو کوئی شک نہیں، البتہ نبی نے جو فرمایا تم مجھے انبیاء کے درمیان فضیلت مت دو، تو اس سے ایک کی دوسرے پر فضیلت کی نفی لازم نہیں آتی، بلکہ یہ امت کو انبیاء کے بارے میں ادب و احترام سکھایا گیا ہے کہ تمہیں چونکہ تمام باتوں اور ان امتیازات کا جن کی بنا پر انہیں ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہے پورا علم حاصل نہیں ہے، اس لیے تم میری فضیلت بھی اس طرح بیان نہ کرنا اس سے دوسرے انبیاء کی کسر شان ہو، ورنہ بعض نبیوں کی بعض پر فضیلت اور تمام پیغمبروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت اور اشرفیت مسلمہ اور اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے۔ تم میں سے بعض پر افضل ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جس نے اللہ سے کلام کیا، اور ان میں سے بعض کے درجے بلند کیے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں عطا کی اور روح القدس یعنی جبرائیل امین کے ساتھ اس کی مدد کی، اور اگر اللہ چاہتا تو ان رسولوں کے بعد آنے والے لوگ باہم نہ لڑتے، جبکہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں، لیکن انہوں نے باہم اختلاف کیا، چنانچہ ان میں سے کچھ وہ ہیں جو ایمان لائے اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ باہم نہ لڑتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، پھر وہی مال خرچ کرنے کے بارے میں، اور اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی ایمان والوں سے مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ جب خاص بات کرتے ہیں تو پوری طرح سے توجہ ہو جانی چاہیے کہ یہ مجھ سے مخاطب کیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ مال خرچنے کے پھر طریقے بھی بتاتے ہیں کہ اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی اور نہ کوئی ہی سفارش کام آئے گی، اور کفر کرنے والے ہی ظالم ہیں۔ پھر قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت الکرسی بیان کی جا رہی ہے، اس کے بے شمار فضائل ہیں۔ آیت الکرسی پڑھنے سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، اور اس کی فضیلت بہت طرح سے قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ زندہ ہے، سب کو سنبھالے ہوئے ہے، اسے اونگ آتی ہے نہ نیند۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیند بھی نہیں آتی اور نہ ہی اونگ آتی ہے، یہ انسان ہے، تمام مخلوقات ہیں جس کے لیے اس نے رات کو مزین کر دیا کہ وہ رات میں نیند کرے، آرام کرے، یہ اللہ کی قدرتیں ہیں۔ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب اسی کا ہے۔ آیت الکرسی کے بارے میں ایک حدیث صحیح ہے کہ یہ بڑی فضیلت والی آیات ہیں، مثلاً یہ آیات قرآن کی اعظم آیات ہے، اس کے پڑھنے سے رات کو شیطان سے تحفظ رہتا ہے، ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ اللہ تعالی کی صفات جلال، اس کی شان، اس کی قدرت و عظمت پر مبنی نہایت جامع آیت ہے، اسی لیے اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت سارے ایسے امور ہیں جن کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ شیاطین سے حفاظت فرما دیتے ہیں، گھروں میں پڑھی جائے تو ہر قسم کے شیاطین بھاگ جایا کرتے ہیں، اپنی جس چیز پر حفاظت کے لیے پڑھی جائے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ جو شخص، ایک حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ جو صبح پڑھتا ہے تو رات تک اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتا ہے، اور جو شخص رات کو پڑھتا ہے تو صبح تک اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی خوبصورت آیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد پڑھی جائے تو اس شخص کا موت کے وقت پہلا قدم روح کا جسم سے باہر اور دوسرا قدم سیدھا جنت میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اسی طرح صبح و شام اپنے اس کلام سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اور جو کچھ اس کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کو اپنے احاطے میں نہیں لا سکتے سوائے اس بات کے جو وہ چاہے۔ اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے،
اور اسے ان دونوں کی حفاظت نہیں تھکاتی، اور وہ بلند ترین نہایت عظمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے خوبصورت نام علی العظیم بیان کیے جا رہے ہیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے۔ پھر جو شخص طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے تو یقیناً اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا جو ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ کیسا مضبوط کڑا ہے! الحمدللہ، یہ دین اسلام جب ایک رسی کا سرا جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یہ اسلام ایسا مضبوط کڑا ہے۔ جیسے ہم کسی بس وغیرہ میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم جھٹکے کھا رہے ہوں، اوپر ہینڈل سا لگا ہوا ہوتا ہے، ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں، پھر ہم گرنے سے بچ جاتے ہیں۔ اسی طرح دین اسلام ایسا ہے کہ جو ہمیں غفلتوں کے اندھیروں میں گرنے سے، دنیا میں گمراہی میں گرنے سے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے بیچ گرنے سے روکے رکھتا ہے اور تھامے رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات سمیع علیم بیان کیے جا رہے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ پھر ساتھ ہی اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ایک بہت ہی بہترین فارمولہ بتاتے ہیں کہ اگر اللہ کے راستے پر چل پڑے، اس کڑے کو پکڑ لیا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ظلمات کے اندھیروں سے نکال کے روشنیوں کی طرف لے جائیں گے۔ اللہ ولی الذین، اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے، وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست طاغوت ہیں، یعنی ہر قسم کے سرکش شیاطین ہیں، وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ وہی لوگ ہیں جو دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں اس لیے جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے بادشاہت دے رکھی تھی؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اس نمرود نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ چنانچہ وہ ہکا بکا حیران رہ گیا جس نے کفر کیا تھا، اور اللہ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو ظالم ہیں۔ یا اسی طرح اس شخص کو نہیں دیکھا جو ایک بستی سے گزرا اور وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی، اس نے کہا اللہ اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا اس کی موت کے بعد؟ تو اللہ نے اسے 100 سال کے لیے موت دے دی، پھر اسے زندہ کیا۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ شخص کون تھا، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں جو نقل کیے گئے ہیں۔ زیادہ مشہور روایت جو ہے وہ حضرت عزیر کا نام بتاتی ہے، جس کے بعد صحابہ تبعین بھی قائل ہیں، واللہ عالم۔ اس سے پہلے کے واقعے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں ثانا یعنی باری تعالیٰ کا اس بات بھی ہے، اور دوسرے واقعے میں اللہ تعالیٰ قدرت احیاء موتا کا بھی ثبوت دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے جس شخص نے یہ سوال کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اور اس کے گدھے کو 100 سال کے بعد زندہ کر دیا، حتیٰ کہ اس کے کھانے پینے کی چیزوں کو بھی خراب نہیں ہونے دیا۔ وہی اللہ قیامت والے دن تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ جب وہ 100 سال کے بعد زندہ کر سکتا ہے تو ہزاروں سال کے بعد بھی زندہ کر سکتا ہے، یہ اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ تو یہاں اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی کسی قدرت پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، بس ہمارا صرف اتنا ہی ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو کتنی دیر یہاں رہا؟ اللہ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے جب اس سے سوال کیا اس بات کے بارے میں جس پر اس نے شک کیا تھا، 100 سال مارنے کے بعد جب اللہ نے زندہ کیا تو اس سے سوال کیا قال کم لبثت؟ اللہ تعالیٰ نے جب اس سے پوچھا کہ کتنے سال رہا، کتنی دیر رہا، اس نے کہا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا نہیں، بلکہ تو موت کی حالت میں 100 سال رہا، البتہ تو اپنے کھانے اور اپنے پینے کے سامان کی طرف دیکھ، وہ بالکل سڑا بھسا نہیں، نیز دیکھ اپنے گدھے کے ڈھانچے کو، اور یہ سب اس لیے ہوا کہ ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنانا چاہتے ہیں، اور تو گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھ کہ ہم کیسے انہیں ابارتے اور جوڑتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ پھر جب اس کے سامنے یہ سب واضح ہو گیا تو اس نے کہا میں جانتا ہوں بے شک
اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کیا تو اس پر ایمان نہیں لایا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں، ایمان تو رکھتا ہوں لیکن میں قلبی اطمینان چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا پھر تو 4 پرندے لے اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے، پھر ان کو بلا، وہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے، اور جان لے کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ غالب خوب حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات عزیز حکیم بیان کی جا رہی ہیں۔ مثل الذین ينفقون اموالهم، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، اس دانے کی سی ہے جس میں سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہے اجر بڑھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایک نیکی اللہ کی راہ میں کرنا یا اللہ کی راہ میں ایک ذرہ برابر مال بھی خرچ کرنا جو ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اسے 7 دانوں کے برابر یعنی 700 نیکیوں تک بڑھا دیتے ہیں۔ اور یہ بھی ہے اللہ پر منحصر ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کی نیت اور خلوص دیکھ لے اور اس کی ایک نیکی کو 1 روپیہ خرچ کرنے کو 100 کے برابر کر دے اور اس کا اجر بڑھا دے مزید سے مزید جیسے وہ چاہے، اور اللہ وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات واسع علیم بیان کی جا رہی ہیں۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتاتے اور نہ دکھ دیتے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ کی مذکورہ فضیلت صرف اس شخص کو حاصل ہوگی جو مال خرچ کر کے احسان نہیں جتلاتا، نہ زبان سے ایسا کلمہ تحقیر کہتا ہے، یعنی دوسروں کو جس سے کسی غریب محتاج کی عزت نفس مجروح ہو اور وہ تکلیف محسوس کرے، کیونکہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں سے کلام نہیں فرمائیں گے، ان میں سے ایک احسان جتلانے والا بھی ہے، اور اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ سائل سے نرمی اور شفقت سے بولنا، یہ دعایا کلمات اللہ تجھے بھی اور ہمیں بھی اپنے فضل و کرم سے نوازے وغیرہ سے اس کو جواب دینا معقول ہے۔ یہاں پہ ہمیں بہت ہی خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے راہ میں مال خرچ کرنے کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں اور اس کے بارے میں ہدایات بھی دے رہے ہیں کہ جب بھی کسی پر مال خرچ کریں تو نہ اس پر احسان جتائیں اور نہ ہے کہ ہم اپنے دل میں کسی قسم کے تشکر کا اظہار چاہتے ہوں کہ یہ اب ہمیں بدلے میں شکریہ کہے، ہمارے احسان کو مانے، ہم سے خوش ہو جائے، بلکہ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی چاہنے کے لیے صدقہ خیرات مال جو بھی کسی کو دیتے ہیں، کسی ضرورت مند کو دیں یا اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ دیں یا جو بھی ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں اسے صرف اور صرف اللہ کا دیدار پانے کے لیے خرچ کریں، نہ کہ کسی کے اوپر احسان جتانے کے لیے۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہت ہی اجر ہے، نہ اس میں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ، یہ بھی ایک بہت ہی خوبصورت بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ اچھی بات کہنا یعنی نرمی کے ساتھ کسی کے ساتھ بات کرنا، میٹھا بول بولنا اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد دکھ دیا جائے، اور اللہ بے پرواہ نہایت ہی بردبار ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات غنی حلیم بیان کی جا رہی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، پھر مخاطب ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح ضائع نہ کرو جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کی مثال چکنے پتھر کی سی ہے جس پر مٹی پڑی ہو، پھر اس پر زور کی بارش ہو تو ساری مٹی بہہ جائے اور چٹان جو ہے وہ صاف رہ جائے۔ وہ ریاکار جو نیکی کرتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ ایک ایسی بھی مثال ہے جیسے ہمارے پاس ایک تھیلا ہو، ایک شاپر ہو اور ہم اس کے اندر کچھ سامان رکھ لیتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے اس ایک شاپر کے اندر آٹا ڈال کے رکھ لیا ہے، اب آپ اس کو خود ہی لگ جاتے ہیں سوراخیں کرنے کے لیے، یعنی بار بار کا احسان جتانا یا دنیا کو دکھاوے کے طور پر یہ دکھاوا اور بار بار جو اس طرح سے دوسروں کے اوپر احسان جتانا ہے، یہ اسی طرح ہے کہ ہم ایک سوئی پکڑ لیں اور اس شاپر میں سوراخیں کرتے جائیں، کیا چاروں طرف سے اس میں سے آٹا جو ہے وہ باریک سوراخوں میں سے گرتا چلا نہیں جائے گا اور کیا وہ ختم نہیں ہو جائے گا؟ پھر ہمارے ہاتھ میں کیا بچا؟ پھر وہ نیکی کس کام کی؟
اسی طرح سے پانی کی مثال لے لیں، آپ اس کو اپنے ایکسپیرینس کے طور پر تھوڑا سا کر کے دیکھیے گا کہ آپ ایک پانی کا شاپر لے لیں، اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں، کوئی لیکوڈ چیز ڈالیں، پھر اس میں سوئی پکڑ کے جگہ جگہ سوراخیں کر لیں۔ یہ بار بار احسان جتانا، دکھاوا کرنا، معمولی سا دکھاوا جو ہے وہ بھی شرک ہے۔ تو جو عمل بھی ہمارا شرک میں آ جائے، دکھاوے کے لیے آ جائے، وہ قابل قبول نہیں ہے، بلکہ ہر چیز میں اللہ کی رضا پانا مقصود ہے۔ اور ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی رضا جوئی اور پوری دل جمی سے اپنے مال خرچ کرتے ہیں، اس باغ کی سی ہے جو کسی اونچی سطح پر ہو، اس پر زور کی بارش ہو تو وہ دگنا پھل دے۔ سبحان اللہ۔ آگے ساتھ ہی دوسری قسم کے لوگ جو صرف اللہ کا دیدار پانے کے لیے، اللہ کی رضا اور اس کی خوشی کے لیے کسی کی مدد کرتے ہیں یا اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، ان کی مثال کتنی خوبصورت باغ کسی گئی ہے۔ پھر اگر اس پر زور کی بارش نہ بھی ہو تو وہ پھوار ہی کافی ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اس باغ میں سے اس کے لیے ہر قسم کے پھل ہوں اور اسے بڑھاپا آ جائے جبکہ اس کی اولاد کمزور ہو؟ یعنی جب وہ بوڑھا ہو جائے، اب اس کے مال متا، اس کے باغات جو ہیں وہ بھر چکے ہوں اور اولاد بھی کمزور ہو، پھر اچانک اس باغ پر ایک بگولا آ پڑے جس میں آگ ہو اور وہ اسے جلا کر راکھ کر دے۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ پھر مخاطب ایمان اللہ تبارک تعالیٰ ہو رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا۔ پھر مال خرچ کرنے کا ایک اور طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو۔ پہلے مال خرچ کرنے کے بارے میں کہا، پھر خرچ کرتے وقت نیت کیا ہونی چاہیے اس کے بارے میں ہدایات دی، اور اب جو ہے ایک اور طریقہ بتا رہے ہیں کہ خرچ کرو اس میں سے۔ لوگوں کے ذہن میں یہی ہوتا تھا کہ ہمارے پاس اب مال و متاع ہے، اب اتنا سامان زندگی ہے، اس میں سے ہم کیا خرچ کریں اللہ کی راہ میں، اور کیسے کریں اور کس کو دیں۔ یہ تمام ہدایات ہمیں ان آیات مبارکہ سے پتہ چلتی ہیں کہ اے ایمان والو، تم ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم کماتے ہو، اور ان میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالی ہیں۔ اب مال خرچ کرنے میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، انسان کا پیسہ بھی، دولت بھی، اولاد بھی، اور علم بھی۔ علم بھی ایک ایسی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، اس میں سے بھی خرچ کرنا چاہیے اللہ کی رضا پانے کے لیے، نہ کہ کسی کے اوپر اپنے علم کی فوقیت جھاڑنے کے لیے، نہ کسی قسم کے تکبر کے لیے۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، جو کچھ زمین میں سے ہے وہ سب کچھ تم اس میں سے جو بھی ہو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور مت ارادہ کرو اللہ کی راہ میں ردی اور خراب چیز خرچ کرنے کا، جبکہ تم خود تو وہ چیز لینا بھی نہیں پسند کرتے، یہ کہ اس کے بارے میں تم چشم پوشی کر جاؤ، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، قابل تعریف ہے۔ شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ یعنی بھلے کام کرنے میں جب مال خرچ کرنا ہو تو شیطان ڈراتا ہے انسان کو مفلسی سے کہ تم یہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو گے تو تم مفلس ہو جاؤ گے، لیکن برے کام پر خرچ کرنا ہو تو ایسے اندیشوں کو نزدیک بھی نہیں پھٹکنے دیتا، بلکہ ان برے کاموں کو اس طرح سجا اور سنوار کر پیش کرتا ہے کہ ان کے لیے ایک خفتہ آرزوؤں کا اس طرح جگاتا ہے کہ ان پر انسان بڑی سے بڑی رقم بھی بے دھڑک خرچ کر ڈالتا ہے۔ چنانچہ دیکھا یہ گیا ہے کہ مسجد، مدرسے یا اور کسی کار خیر کے لیے کوئی چندہ لینے پہنچ جائے تو صاحب مال 100-200 کے لیے بار بار اپنے حساب کی جانچ پڑتال کرتا ہے، اور مانگنے والے کو بسا اوقات کئی بار دوڑاتا ہے اور پلٹا دیتا ہے۔ یہی چیز ہے کہ کس قسم کے لوگ جو ہیں دنیا میں، اگر ٹیلی ویژن خریدنا ہے، کوئی اور بدکاری کا کام ہے، کوئی عام سی دنیاوی چیز ہے، تو اس معاملے میں ہمیں شیطان کس طرح سے بہکاتا ہے، برا ہی نہیں لگاتا، اور نہ وہ ہمیں یہ سمجھنے دیتا ہے کہ ہمارے مال میں کس قدر کمی آ رہی ہے، بے شک جتنا بھی خرچ کر دیں۔ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اگر اللہ کی راہ میں اس کے دیدار پانے کے لیے اور اس کے لیے نیت کر کے اس کی خوشی حاصل کرنے کے لیے ہم مال خرچ کریں گے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا، خوب جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات واسع علیم بیان کی جا رہی ہیں۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء، پھر ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما دیتے کہ اللہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، اور جس شخص کو حکمت دی گئی تو اسے بہت ہی بڑی
بھلائی عطا کی گئی، اور ان باتوں سے عقل مند ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور تم کسی قسم کا خرچ کرو یا جو بھی کچھ نظر مانو، بے شک اللہ اسے جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر تم ظاہر کر کے صدقات دو تو یہ اچھی بات ہے، اور اگر تم اسے چھپا کر فقیروں کو دو تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی بعض اوقات ایسی بھی چیزیں ہیں، جیسے کسی یتیم بچے کی کفالت ہے، اگر آپ اس کی کچھ مدد کر رہے ہیں اور آپ کی نیت یہ ہے کہ میں بھی کر لوں، جتنی میری حیثیت ہے، اس بچے کو زیادہ ضرورت ہے، چلو اس خاندان کے کچھ لوگ اور اٹھ کر اس کی مدد کر دیں، اس کی زندگی سنوارنے میں کام آ جائیں، یا کسی اور مدرسے میں ہے، ایسی چیزیں جہاں پہ آپ ضرورت کی میسر کرنا چاہیں اور وہ آپ سب کے سامنے کریں تاکہ میرے ساتھ کچھ اور لوگ بھی مل کے ان کی مدد کر دیں، وہ جائز ہے۔ ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جائز کہا ہے بجائے اس کے، لیکن اس کے بارے میں بھی یہی کہا کہ اگر تم چھپ کر دو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ وہ اللہ تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا، اور تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کو ہدایت دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور تم اپنے مال میں سے جو کچھ خرچ کرو وہ تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہے، اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے ہی کے لیے کرتے ہو، اور تم اپنے مال میں سے جو کچھ خرچ کرو گے اس کا تمہیں پورا پورا صلہ دیا جائے گا۔ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ایسا ہے گویا ایک انشورنس ہے، کسی قسم کی کمی نہیں ہوتی اس میں، بلکہ اضافہ دنیا میں بھی اضافہ کر دیا جاتا ہے اور آخرت میں بھی یہ دوبارہ لوٹا دیا جائے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ صدقات تو ان ضرورت مندوں کے لیے ہیں جو اللہ کے کاموں میں ایسے مشغول ہوں کہ اپنے روزگار کے لیے زمین میں دوڑ دھوپ نہ کر سکتے ہوں۔ ناواقف شخص ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے انہیں مالدار خیال کرتا ہے تو تم انہیں ان کے چہروں سے پہچان لوگے، وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے، اور تم اپنے مال میں سے جو کچھ خرچ کرتے ہو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی نام و صفات علیم بیان کی جا رہی ہیں کہ اللہ جو کچھ تم کرتے ہو دلوں کے بھید بھی وہی جانتا ہے۔ الحمدللہ، یہاں تک ہمارا پہلا ربع مکمل ہوتا ہے۔